ویلکم بیک. اچھا جی, فردوس عاشق اوان صاحبہ نے منسٹری سے فارغ ہونے کے بعد اپنا پہلا انٹرویو جو تھا اس میں یہ کہا کہ جی یہ سب اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے, ان کی سازش ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ایک دو اس میں سوال اٹھتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتی ہیں ساتھ کہ سوشل میڈیا پہ اتنی کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف. تو دو سوال اٹھتے ہیں کہ ایک, کیا واقعی اس میں یہ سچائی ہے کہ اعظم خان صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ وہ ایک مشیر اور وزیر کو فارغ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کو چپ رہنا چاہیے تھا کیونکہ بعد میں یہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ واپسی کا راستہ ہے بھی ان کا؟ دیکھیے پھر اب دو سوال ہو گئے نا, ایک تو اعظم خان صاحب کے اوپر اور دوسرا یہ کہ واپسی. جہاں تک اعظم خان صاحب کی بات ہے, دیکھیے اعظم خان صاحب کے اوپر جہانگیر ترین صاحب نے بھی میرا خیال ہے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور ان کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کی چھٹی ہوئی ہے. اچھا, اب عرض یہ ہے کہ اب یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی اعظم خان صاحب کی بات کر رہی ہیں, اور ان کی بات اور لوگوں نے بھی کی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, اور ریپوٹیشن ان کی یہی اب بن گئی ہے کہ ایز اے ویری پاورفل سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر. اچھا, اب دیکھیے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کی شہرت اس طریقے کی ہوئی ہے. ان سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں یہ کہتے تھے ہی از ویری پاورفل, اور ہی اسپیکس, جب وہ کچھ بات کرتے ہیں یا جو کچھ پرائم منسٹر کو ہدایت کرتے ہیں یا ایڈوائز کرتے ہیں, پرائم منسٹر وہ بات لیتے ہیں, اور ہی واز سین ٹو بی اے ویری پاورفل پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری. نرگس سیٹھی صاحبہ بھی ایک زمانے میں بڑی اسٹرانگ پرنسپل سیکرٹری تھیں. دین سو یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرنسپل سیکرٹری کی شہرت اس طریقے کی ہے کہ وہ تکڑا ہے, اسٹرانگ ہے, اور پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتا ہے, صرف امپلیمنٹ نہیں کرتا, ایڈوائز بھی کرتا ہے, اور پھر ہی ٹیکس دا فال فار دا پرائم منسٹر آلسو. فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں, اور وہ کبھی انہوں نے اپنا ڈیفینس نہیں پیش کیا تھا, اور اسی طریقے کے ساتھ اعظم خان صاحب بھی اپنا ڈیفینس نہیں پیش کر رہے, سائلنٹ ایز ہی شوڈ بی, ایز ہی شوڈ بی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ایکچولی کیا ہوتا ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کسی کی اسٹرانگ ہو, نالج کسی کی اسٹرانگ ہو, تو بائی ڈیفینیشن پرائم منسٹر امپریس ہو جاتا ہے اس سے. جیسے نواز شریف صاحب فواد حسن فواد سے بڑے امپریس تھے, اینڈ فواد حسن فواد بریلینٹ آفیسر. اچھا, تو وہ اب ظاہر ہے وہ پھر جب باتیں ہوتی ہیں اور وہ پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر وہ ظاہر ہے دا پرائم منسٹر ول ٹرن ٹو دا پرنسپل سیکرٹری اینڈ سے آپ کا کیا خیال ہے. اچھا, وہ اب یا تو کھلی وہ اپنی بات کریں فرنٹل, یا وہ ادھر ادھر کی من من کر کے اور بعد میں کانوں میں وہ بات کریں پرائم منسٹر. اب میرا خیال ہے کچھ سیکرٹریز ایسے تھے جو کہ اپ فرنٹ کہ نہیں پرائم منسٹر میرا خیال ہے یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. نو پرائم منسٹر ایسے, یس پرائم منسٹر آئی اگری ود یو, نو پرائم منسٹر آئی ڈونٹ اگری ود دا منسٹر, اٹس لائک دس. ناٹ سو مچ کہ آئی ڈونٹ اگری ود, بٹ کہ اپنا ایک موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ دینا. اچھا, اب اگر آپ کا پرنسپل سیکرٹری آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے, اور ڈونٹ فرگیٹ کہ کیبنٹ تو ختم ہو گئی مگر پرائم منسٹر سارا دن پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں نا, پرائم منسٹر کا دفتر ہے اور ساتھ پرنسپل سیکرٹری کا دفتر ہے. کوئی بھی بندہ ملنے آئے پرائم منسٹر کو, وہ پہلے پرنسپل سیکرٹری کو سلام کر کے پھر جاتا ہے پرائم منسٹر کے پاس, اور بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ بلا لیتے ہیں پرنسپل سیکرٹری کو پرائم منسٹر, کیونکہ اگر کوئی جو بندہ ملنے آیا وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کے اوپر ایکشن لینا ہے یا کوئی ایڈوائس چاہیے بفور دا پرائم منسٹر ڈیسائڈس, تو پرائم منسٹر فوراً بلائے گا, آئیے ذرا بیٹھیے. اچھا جی, یہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور پرنسپل سیکرٹری اپنی وہ نوٹ بک لے کے آ جاتے ہیں, اور وہ سنتے ہیں ساری بات, اور اس کے بعد وہ اپنی ایڈوائس دیتے ہیں. اور وہ ایڈوائس ہو سکتا ہے وہ جو صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہو اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی ہو, اینڈ 9 out of 10 times it's solid advice, let me tell you that. اس کی وجہ یہ ہے کہ these bureaucrats at that grade 22 level are trained to select the facts. ان کے پاس ساری ہسٹری ہوتی ہے, ساری تاریخ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے پہلے بھی اس قسم کی چیز ہوئی, اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو نیا بندہ پرائم منسٹر آتا ہے وہ تو ویسے ہی متاثر ہو جاتا ہے نا. اب اعظم خان لائک فواد
is in his own field very brilliant. CSS ٹاپ کیا تھا and is known to be a very forthright, intelligent and honest person. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے لیے, اور وہ بھی ایک نیا پرائم منسٹر جسے کہتے ہیں نا ویٹ بیہائنڈ دی ایئرز لائک عمران خان صاحب. تو وہ تو پھر پرنسپل سیکرٹری تو پھر جو بات کرے گا اس میں تو وزن ہوگا, یا جس طریقے سے وہ بات کرے گا, جو فیکٹس کو سلیکٹ کرے گا بتانے کے لیے اپنا آرگیومنٹ, تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے نو. Unless you are a strong prime minister with a great experience yourself of both administration and politics. اچھا ایک تو یہ بات ہے, it's difficult to resist a strong-willed, knowledgeable, articulate principal secretary. And Azam Khan is one such principal secretary. اچھا اب آ گیا یہ دوسری بات کہ اب ایک بندہ ہے اس کی چھٹی ہو رہی ہے. اب یہ فطرت ہے, پرائم منسٹر کہے گا پرنسپل سیکرٹری کو ذرا آئی تھنک اٹس ٹائم فار ہر ٹو گو, تو آپ پلیز اس کو آپ ہینڈل کر لیں ذرا. وڈنٹ وانٹ ٹو کہ جی میں اب کسی کو کہوں کہ تیری چھٹی ہو رہی ہے جاؤ. اب یہ انفارچونیٹ ہے, یہ جاب جو ہے نا یہ پرنسپل سیکرٹری کو کرنا پڑتا ہے. اچھا تو وہ پھر پرنسپل سیکرٹری بلاتا ہے, آئیے بیٹھے, اچھا وہ مسئلہ یہ ہے جی یہ ہے وہ ہے, تو آئی تھنک یو شوڈ ٹینڈر یور ریزگنیشن اور وی آر ڈوئنگ دس. اب دوز آر دا پرائم منسٹرز آرڈرز, یہ پرنسپل سیکرٹری کے آرڈرز نہیں ہیں. یہ اگری ہو چکا ہے, پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود نہیں ملوں گا, خود یہ بات نہیں کروں گا, آپ نے یہ بات کرنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کہے جی آپ کیا کرنا ہے, تو the principal secretary can turn around and say don't worry sir I'll handle it, I'll call the lady over and میں کر لوں گا, آپ فکر نہ کریں. پرائم منسٹر ریلیف, او شکر ہے یار تو ہینڈل کر لا, میں بیکاز اٹس اے بیڈ گائے نا, ہی ہیز ٹو بی دا بیڈ کاپ. تو یار تم یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی ایک زمانے میں چیف منسٹر تھا, تو میرا بھائی ایک سیکرٹری تھا. ہی واز ناٹ اے ویری فورسفل پرسنالٹی, بٹ ہی واز اے گڈ آنیسٹ سالڈ پرسن ہو وڈ گیو گڈ ایڈوائس. اینڈ جب وہ یہ ایڈوائس دیتے ہیں نا, فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہ سلیکشن ہوتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز. اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریزسٹ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نو ایسے نہیں ہے, ایسے بھی ہوا تھا, ایسے بھی ہوا تھا, ایسے بھی ہوا تھا, مے بی وی شوڈ ڈو دس, وی شوڈ ڈو دیٹ. مگر اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایز آئی سیڈ ٹو ریزسٹ دی ایڈوائس دیٹ اے پرنسپل سیکرٹری گیوز یو, اسپیشلی ون ہو از اے ویری فورسفل پرسنالٹی. اچھا تو دیٹ از وائی یہ اعظم خان صاحب کو اب اٹیک کیا جا رہا ہے. وائی بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو اٹیک دا پرائم منسٹر. یہ ماننا نہیں چاہتے کہ یہ پرائم منسٹر کا آرڈر ہے. عمران خان کو کون کہے گا میڈیا کے اندر یہ خان صاحب نے یہ کیا یہ کیا. یہ حلیم خان صاحب بھی فارغ ہو گئے, انہوں نے کبھی عمران خان صاحب کے اوپر تنقید نہیں کی تھی. جہانگیر ترین صاحب بھی فارغ ہو گئے, انہوں نے بھی گنز اگر کھولنی تھی تو انہوں نے اعظم خان صاحب کے اوپر کھولی. ظاہر ہے ڈس ایگریمنٹس ہوئی ہوں گی کیبنٹ کے اندر, یا کہیں وہ اعظم خان صاحب کوئی اور ایڈوائس دے رہے ہوں گے, یہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے جہانگیر ترین صاحب, دس گائے ہیز گاٹ اٹ ان فار می. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی کانٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا اور باہر نکل کے وہ ڈیل ٹرن از گنز آن عمران خان, وہ کسی نہ کسی منسٹر کے اوپر کہ یہ اس کی سازش ہے, یا یہ پرنسپل سیکرٹری صاحب, اور وہ بھی ایک فورسفل پرنسپل سیکرٹری. تو یہ میرا خیال ہے دیٹس از واٹ ہیز ہیپنڈ. وہ پرائم منسٹر کے اوپر اپنی گنز نہیں کھول سکتی تھی, انہوں نے گنز اپنی کھولی اعظم خان کے اوپر. اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, شاید ان کو کہیں اور اکاموڈیٹ کر لیا جاتا. میرا خیال ہے شیخ صاحب کی بات میں وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. انہیں پتہ تھا یا پتہ ہے کہ فردوس عاشق امان کہاں سے آئی تھی, کس کی سفارش تھی, اور اسی لیے وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ اگر فردوس اپنے دروازے بند نہ کرتی تو کہیں ادھر ادھر 3-4 مہینے کے بعد ان کو پھر کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا جاتا. آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کر دیتے ہیں, فارغ کر دیا 3 مہینے کے بعد پھر ایڈجسٹ کر دیا اف اٹس امپورٹنٹ ٹو ایڈجسٹ دا پرسن. تو میرا یہ خیال ہے کہ شیخ صاحب ادھر اشارہ کر رہے تھے کہ فردوس عاشق امان کی سفارش تکڑی ہے. فردوس بی بی کو چاہیے تھا چپ کر جاتی, کڑوا گھونٹ کر کے 3-4 مہینے ان کی پھر سفارش جو تھی ان کے والے کر دیتی, جنہوں نے سفارش کی تھی کہ یار آپ میرا خیال کریں, کہیں اور ایڈجسٹ کروا دیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر جو ان کا رونا دھونا ہے نا وہ کریکٹ ہے کہ جی وہاں اتنے ایڈوائزر تھے, میں انفارمیشن منسٹر تھی یا ایڈوائزر تھی جو بھی تھی,
میرے کنٹرول میں نہیں تھی منسٹری. وہ جو ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, کیونکہ وہاں لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, جہاں بھی کوئی مسئلہ آئے تو وہ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی انفارمیشن میں پہنچے ہوئے تھے, اس سے پہلے اور بھی بڑے لوگ تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا. آہستہ آہستہ ان کی چھٹی ہوئی, مگر اب ایک دو رہ گئے تھے. تو دس از دا پرابلم. ان کی ضرور بات کرتی کہ یہ مسئلہ تھا, وہ مسئلہ تھا, مگر میرا خیال ہے اعظم صاحب کے اوپر ان کو اپنی گنس نہیں کھولنی چاہیے تھی. I don't think Azam Saab would be in a position to tell the Prime Minister, give him wrong information. اور باقی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بھی کارکردگی اتنی اچھی تو نہیں تھی نا, لیٹس فیس اٹ. وہ ایک حد تک وہ کر سکتی ہیں, اسے بیانڈ دیٹ اٹس بیانڈ ہر. اب دیکھنا یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب جو ہے یہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں, بیکاز ان کو بھی اب پتہ چلے گا, جیسے شیخ رشید نے کہا کہ بڑی خطرناک منسٹری ہے, ساری گنز جو ہے نا وہ انفارمیشن منسٹری کے اوپر ہوتی ہے, اور اگر پی ٹی وی سے غلطی ہو جاتی ہے تو سارا شبلی صاحب کے گلے پڑ جائے گی, اینڈ سو آن. اور کابینہ کے اندر بھی شروع میں تو لوگ لحاظ کریں گے, بعد میں شروع ہو جائے گا کہ انفارمیشن منسٹری نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اچھا, یہاں اب ہمیں بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی نیب اور